بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے انسان کی 4 بڑی غلطیوں کے بارے میں بات کروں گا جس کی وجہ سے آج انسان ناکام ہے۔ تو میرے دوستو، اگر انسانیت کی تاریخ پر غور کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ انسانیت کو کئی فتنوں اور کئی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا۔ مختلف اوقات میں انسان کو مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت انسان عام طور پر 4 بڑی غلطیاں کر رہا ہے جس کی وجہ سے آج انسانیت پریشان نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان نے آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ اس کی توجہ آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف زیادہ ہو رہی ہے، جبکہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے جہاں کی خوشی اور غم دونوں عارضی ہیں۔ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ دنیا کی زندگی تو جیسے کیسے گزر جائے گی، خوشی میں گزری تو بھی گزر جائے گی، غمی میں گزری تو بھی گزر جائے گی، چکنی چپڑی کھا کر گزری تو بھی گزر جائے گی، روکھی سوکھی کھا کر گزری تو بھی گزر جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخرت بھی بنی ہے کہ نہیں بنی۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اسی طرح دوسری بڑی غلطی یہ کہ انسان نے روحانیت کے بجائے مادے کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ مغرب کی دنیا میں آج مادے پر اتنی محنت ہو رہی ہے کہ انسان سن کر بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ آج ہمیں جتنی فکر اپنی ظاہر کی ہے، اس سے زیادہ اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہمارے چہرے پر ذرا سی کوئی چیز لگی ہوئی ہو تو ہم لوگوں میں جانا تو پسند نہیں کرتے، لیکن دل پر میل چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ مالک الملک ہمیں کیا کہے گا۔ جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے، اس چہرے کو سنوارنے کے لیے ہم دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں، اور جس چہرے کو اس مالک نے دیکھنا ہوتا ہے اس کو آئینے میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھتے۔ ہمیں دل کے آئینے کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ چہرہ جو دنیا دیکھتی ہے اس کو دن میں اگر کئی مرتبہ دیکھتے ہیں، تو جس چہرے کو ہمارا پروردگار دیکھتا ہے، ہم اس چہرے کو بھی اپنے ضمیر کے آئینے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر دیکھا کریں۔ یہ انسانوں والا چہرہ ہے یا حیوانوں والا چہرہ ہے؟ ایک مرتبہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب بزرگ بازار سے گزر رہے تھے۔ ان کے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ وہ صاحب نظر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے قریب ہو کر سلام کیا، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور فرمایا کہ احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں گھبرا گیا کہ حضرت نے کیسا سوال پوچھا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ انہوں نے بڑی اجنبیت کی سی نظر لوگوں پر ڈالی اور حسرت بھرے لہجے میں فرمایا، یہ سب انسان ہیں۔ ان کی بات میں ایسی تاثیر تھی کہ یہ سن کر میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے بازار پر نظر ڈالی تو مجھے پورا بازار کتے، بلے اور خنزیروں سے بھرا ہوا نظر آیا۔ جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے۔ تو یہ حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں خود سنایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں، مالک تو سب کا ایک، مگر مالک کا کوئی ایک، اور واقعی لاکھوں میں نہ ملے گا، کروڑوں میں تو دیکھ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح چوتھی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنے دل کو چھوڑ کر اپنی عقل کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر اور باقی تمام علوم جن کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، ان تمام علوم کا مرکز اور محور عقل ہے۔ آج دنیا میں ان علوم کا طوطی بول رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ عقل پر محنت ہو رہی ہے، لیکن عقل ایک کمزور بنیاد ہے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ عقل عیار ہے،
100 بھیس بنا لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ واعظ ہے، نہ زاہد ہے، نہ خطیب ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو عقل کے بجائے دل پر محنت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ عقل دل کے تابع ہے۔ ارادے بھی دل میں اٹھتے ہیں، خواہشات بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ عقل ان خواہشات کو پورا کرنے کی ترکیب بتاتی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے انسان کے دل پر محنت کی۔ دیکھیں محبت کا جذبہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں۔ نفرت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ انتقام کی آگ کہاں بھڑکتی ہے؟ دل میں۔ گویا تمناؤں کا مرکز و محور انسان کا دل ہوتا ہے۔ دل میں جس طرح کے جذبات ہوں گے، ایسے ہی انسان کے دماغ کی کیفیت ہوگی۔ دل میں نفرت ہو تو انسان کا دماغ اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور جب دل میں محبت ہوتی ہے تو آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ جاتی ہے کہ انسان کو اپنے محبوب میں کوئی برائی بھی نظر نہیں آتی۔ لہذا انسان کے دل پر محنت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو سنوارنے کی اور ان 4 بڑی غلطیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔